السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم جامع ترمذی کی حدیث جو تعلق رکھتی ہے باب ما جاء فی زکاۃ الابل والغنم، اس کی نصف حدیث کا دراسہ کل کے درس کے اندر ہم نے کیا، اور جو باقی ہے اس حدیث کا حصہ اس کو ہم آپ لوگ پڑھیں گے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب کتاب الصدقہ فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بکر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت ففيها جزعة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون۔ تو یہاں تک کہ جو کی تعلق رکھتی ہے ابل کے زکوٰۃ سے، کہ اونٹوں کے اندر کب اور کتنے اونٹ ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اونٹوں کی تعداد 4 ہے یا 4 سے کم ہے، 1 سے 4 تک ہے، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہی اونٹوں کی تعداد 5 پہنچ جاتی ہے، 5 سے لے کر کے 9 تک، تو اس میں ایک بکری آپ کو بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہی جب اونٹوں کی تعداد 10 ہو جاتی ہے تو 10 سے لے کر کے 14 تک آپ کو ایک اونٹ بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر یہی تعداد بڑھ کر کے 15 ہو جاتی ہے تو 15 سے لے کر کے 19 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں تو اس میں سے جو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی وہ ہے 3 بکریاں۔ لیکن جب یہی اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کے 20 کو پہنچ جاتی ہے تو 20 سے لے کر کے 24 تک آپ کو 4 بکریاں بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن جب یہی اونٹوں کی تعداد پہنچ کر 25 ہو جاتی ہے تو 25 سے لے کر کے 35 تک ابھی ہم اونٹوں میں جو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہو رہی تھی وہ بکری واجب ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر جب اونٹوں کی تعداد 25 پہنچتی ہے تو وہاں زکوٰۃ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ کیا ادا کرنا ہے۔ تو جب اونٹوں کی تعداد پہنچ کر 25 ہو جاتی ہے تو 25 سے لے کر کے 35 تک اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں یا اس کے بیچ میں سے کسی عدد کے مطابق آپ کے پاس اونٹ ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر بنت مخاض ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کے 36 ہو جاتی ہے اور 36 سے لے کر کے 45 تک اگر آپ کے پاس کسی بھی نمبر تک اونٹ ہے، یا 36 یا 37 یا 38 یا 44 یا 45، تو آپ کو ابنت یا بنت لبون زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کے 46 سے 60 تک ہو جاتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ کے طور پر حقہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہی اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کے 61 سے 75 تک ہو جاتی ہے تو آپ کو بطور زکوٰۃ جزعہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہی تعداد بڑھ کر کے 75 سے 76 سے 90 تک ہے تو آپ کو 2 بنت لبون زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر پھر یہی تعداد بڑھ کر کے اونٹوں کی 91 سے 120 تک ہے تو آپ کو بطور زکوٰۃ 2 حقہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی اونٹوں کی تعداد 120 سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففی کل 50 حقہ وفی کل 40 ابنۃ لبون۔ اب ہم شروعاتی سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ڈیوائڈ کریں گے 40
का हिसाब लगाएंगे और 50 का हिसाब लगाएंगे। अगर वो 40 के हिसाब में आएगा तो हर 40 पे आपको क्या अदा करना पड़ेगा, एक बिनते लबून अदा करना पड़ेगा, और हर 50 पे आपको क्या अदा करना पड़ेगा, एक हिक्का अदा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 121 ऊँट है तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 40 से डिवाइड है, 40 यहाँ 120, एक प्लस हो रहा है, यानी इसका 40 का हिसाब बैठ रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 बिनते लबून ज़कात के तौर पर अदा करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऊँटों की तादाद 130 हो गई है तो वहां पर आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40 का हिसाब नहीं आ रहा बल्कि एक 50 का आ रहा है, दो 40 का आ रहा है, 40 गुना 80 यानी हर एक 40 पर एक बिनते लबून, तो एक 40 पर एक बिनते लबून यानी 80 पर 2 बिनते लबून, और एक 50 का हिसाब लेकर के आएंगे तो 80 और 50 130 हो गया कि 130 में आपको 2 बिनते लबून और एक हिक्का ज़कात के तौर पर अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके पास ऊँटों की तादाद 140 हो गई है तो उसमें 2 50 का डिवाइड होगा, 2 50 का हिसाब आएगा, यानी 50 50 100 और एक 40 का 100 यानी 140। तो गोया कि आपको 2 हिक्के और एक बिनते लबून ज़कात के तौर पर अदा करना पड़ेगा। तो ये थी तफसील ऊँटों की ज़कात की, किस तरीके से हम ऊँटों में से ज़कात अदा करेंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफिशाई, यानी बकरियों के अंदर, जो हमारे बकरियों के अंदर ज़कात वाजिब हो रहे हैं वो कितने और कितना हमको अदा करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी कुल्ले 40 शातन शातुन, कि हर 40 बकरियों में से आपको एक बकरी बतौर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। यानी अगर आपके पास 39 बकरियां हैं तो उसके अंदर कोई ज़कात वाजिब नहीं, लेकिन जब आपके बकरियों की तादाद पहुंच करके 40 हो जा रही है तो उसमें 40 से लेकर के कहां तक, इला 20 व मिअतिन, 120 तक, यानी अगर आपके पास बकरियां हैं उनकी तादाद 40 से लेकर के 120 के अंडर है, ये 40 और 120 तक है, तो उसमें आपको बतौर ज़कात एक बकरी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जब यही तादाद बढ़ करके 120 से ज्यादा हो जाती है, 121 हो गई है, 122 हो गई और 200 तक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फइज़ा ज़ादत, अगर ये तादाद बढ़ जाए किस पर, 20 व मिया, 120 पर तादाद अगर बढ़ जाए, फशातानी इला मिअतैनी, और यानी 121 से लेकर के 200 तक अगर आपके पास इसमें किसी, इसके बीच में से किसी अरकाम के मुताबिक आपके पास बकरियां हैं तो आपको कितनी बकरियां ज़कात के तौर पर अदा करनी पड़ेंगी, 2 बकरियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइज़ा ज़ादत, अगर बढ़ जाए, फशातानी, तो कितनी, 2 बकरियां, इला मिअतैनी, कहां तक, 200 तक। यानी जो बकरी की ज़कात है वो अगर 121 से लेकर के 200 तक के बीच में है तो आपको बतौर ज़कात 2 बकरियां अदा करनी पड़ेंगी। लेकिन यही जब तादाद बढ़ जाए 200 से ऊपर तो कितनी ज़कात वाजिब होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी तफसीर फरमाते हैं, कहते हैं फइज़ा ज़ादत, अगर ये तादाद ज़ायद हो जाए किस पर, अला मिअतैनी, यानी 200 पर बढ़ जाए और कितनी पहुंच जाए, फइज़ा ज़ादत, ये तादाद बढ़ जाए, फसलासु शियाहिन, तो कितनी, 3 बकरियां आपको बतौर ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कहां तक, इला सलासमिअति शातिन, 300 बकरियों तक। यानी अगर आपके पास 201 बकरी से लेकर के 300 बकरी हैं तो उसमें आपको बतौर ज़कात 3 बकरियां अदा करनी पड़ेंगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइज़ा ज़ादत अला सलासमिअति शातिन, और जब वो बकरियों की तादाद 300 से ज्यादा हो जाए, 300 पे बढ़ जाए तो आपको क्या करनी है, फफी कुल्ले मिअति शातिन शातुन, हर 100 पर कितना, 3, हर 100 पर एक बकरी आपको देनी पड़ेगी। गोया कि अगर आपके पास 300 ऊँट है, 300 बकरियां हैं और उनकी 300 से 301 हो गई तादाद बढ़ करके, तो कितनी हो जाएंगी, 4 बकरियां हो जाएगी। कि 3 का आंकड़ा मुकम्मल हो चुका है, 3 का, अब चौथे का आंकड़ा कहां तक, 400 तक। लेकिन वही जब 400 हो जाएगी, टच कर लेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 के बाद जब क्रॉस करेगी तो हर 100 पर इसी तरीके से आपको 300 के बाद हर 100 को करके, यानी हर 100 का हिसाब लगाकर हर 100 के प्लस पर एक बकरियां आपको बतौर ज़कात
ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی بکریوں کی زکوٰۃ۔ پھر اس مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 سے 39 تک بکریاں ہیں تو اس کے اندر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن جب یہی بکریوں کی تعداد 40 ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک بکری بطور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور 40 سے لے کر کے اگر آپ کی بکریوں کی تعداد 120 تک ہے تو اس کے اندر ایک بکری بطور زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جب یہ تعداد بڑھ کر کے 121 سے 200 تک ہے تو 2 بکریاں، پھر جو 201 سے لے کر کے 300 تک 3 بکریاں، اور اس کے بعد جب 300 پر زائد ہوگی تو ہر 100 پر ایک بکری آپ کو بطور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، یہاں تک کہ اگر ثم ليس فيها شيء، پھر کچھ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ تعداد کتنی پہنچ جائے، 400 تک پہنچ جائے۔ یعنی 400 تک 301 اگر ہو گیا ہے، 301 سے لے کر کے 400 تک ہوگا تو کتنی، 4 بکریاں۔ پھر اگر 500 پڑا تو 5 بکریاں، 606، ایسے ہی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ بتا کر کے جاتے ہیں ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقہ۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہا ولا يجمع، مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول، جمع نہیں کیا جائے گا، بین متفرق، ان زکوٰۃ کے جانوروں کو جو الگ الگ ہیں، ولا یفرق، اور نہ ہی ان زکوٰۃ کے جانوروں کو الگ الگ کیا جائے گا، بین مجتمعین، جو ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اکٹھا رہ رہے ہیں، مخافت الصدقہ، کیوں، کس وجہ سے، صدقے کے ڈر کی وجہ سے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ جمع نہیں کیا جائے گا اور تفریق نہیں کی جائے گی صدقے کے ڈر کی وجہ سے؟ اس میں خطاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک اعتبار سے جو عامل زکوٰۃ ہوتا ہے، سعی زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی خطاب ہے۔ ایک طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوروں کا مالک ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے، اس کو بھی خطاب کیا ہے۔ یعنی اس ایک جملے کے ذریعے دونوں لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یجمع بین متفرق، کہ اے لوگوں، دونوں ہی جملے سے خطاب ہے، ایک جو صاحب الزکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ بھی، اور جو سائی الزکوٰۃ ہے، جو عامل علی الزکوٰۃ ہے وہ بھی، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا یجمع بین متفرقین، کہ اگر لوگوں کے جانور الگ الگ ہیں تو ان کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے ہم اس کو جو سعی الزکوٰۃ ہے اس کے اوپر فٹ کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی شرح پڑھتے ہیں۔ لا یجمع بین متفرقین، کہ بھائی جو تم زکوٰۃ لینے آئے ہو، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کہا کہ لوگوں کے جانور جو الگ الگ ہیں آپ اس کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لوگ ہیں الگ الگ، ایک ہی مطلب دونوں کی بکریاں الگ الگ ہیں، نہ خلید ہے نہ پارٹنرشپ ہے ان دونوں کے درمیان، کچھ نہیں، الگ الگ دونوں کی ہے۔ اب کیا کریں آپ، کسی کے پاس 80 بکری ہے، کسی کے پاس 50 بکری ہے، تو آپ کیا کریں، ان دونوں کی بکریوں کو ملا دیں، یا تو اس کے اندر 2 بکری زکوٰۃ کے طور پہ واجب ہوگی، اور ویسے دونوں کی الگ الگ رہے گی تب بھی ایک ہی بکری واجب ہوگی، دونوں کے اوپر ایک ایک بکری واجب ہوگی۔ دوسری مثال سمجھے، کسی کے پاس 30 بکری ہے، کسی کے پاس 100 بکری ہے، تو 30 والے کے اوپر ایک بھی بکری زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اور 100 والے پر کتنی ہوتی ہے، ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یجمع بین متفرقین، دونوں کا الگ الگ ہے، آپ اکٹھا نہیں کریں گے دونوں کو زکوٰۃ کے وقت، کہ دونوں کو اکٹھا کر لیں گے تاکہ زکوٰۃ زیادہ واجب ہو۔ کیسے، اب دونوں کو آپ ملا لیں گے کتنی ہو جائے گی، ایک کے پاس 100 ہے، ایک کے پاس 30 ہے، ایک 100 والے پر صرف ایک بکری، 30 والے پر کچھ بھی نہیں، اب دونوں کو آپ ملا لیں گے تعداد کتنی ہو جائے گی، 130۔
कितनी बकरियां ज़कात के तौर पे वाजिब हो जाएंगी? 2 बकरियां। दोनों को अलग अलग था सिर्फ एक, लेकिन आपने दोनों को मिला दिया तो कितनी बकरी हो जाएंगी? 2। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। ऐसे ही 301 का मामला है, दो लोग अलग अलग हैं, दोनों की बकरियों की मिलाकर तादाद 301 कर दिया जा रहा है। तो उसके अंदर कितनी, अगर अलग अलग थी तो एक एक बकरी या दो, किसी के ऊपर एक किसी के ऊपर 2, यानी 3 बकरी वाजिब हो रही थी। अब जो आमिल अला ज़कात हो या साइयु ज़कात हो वो दोनों को मिला दे ताकि 4 बकरियां बतौर ज़कात ले ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, कहा यह तरीका सही नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला युजमा बैना मुतफर्रिक़िन, जो साहिब ज़कात हैं उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से खिताब किया। वो कैसे, उनको खिताब कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम लोग मिलाओगे नहीं मुतफर्रिक़ के दरमियान, यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दरमियान मिलाओगे नहीं। यानी एक आदमी है उसके पास 45 बकरी है, दूसरा आदमी भी उसके पास 45 बकरी है। अब जब आमिल ज़कात आए तो दोनों क्या करें? मिला दें, कहते भाई 90 बकरी होगी, हम दोनों एक ही मालिक की बकरी है, 90 बकरी है, एक ज़कात होती है, तुम लेके चले जाओ। अब दोनों की अलग अलग रहेंगी तो दोनों के ऊपर क्या होगा? एक एक बकरियां, यानी गोया की दोनों मिला करके 2 बकरियां ज़कात के तौर पे वाजिब होंगी, एक इस पर एक उस पर। दोनों के पास 45 बकरियां, दोनों के ऊपर एक एक ज़कात, एक एक बकरी बतौर ज़कात वाजिब हो रही है। लेकिन अब दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएंगी? तादाद हो जाएगी 90। और हमने क्या पढ़ा है? 45 से लेकर के 120 तक कितनी बकरियां ज़कात के तौर पे वाजिब होती हैं? 1 बकरी। अब उन दोनों की मिला करके 90 हुई, ज़कात कितनी अदा करेंगे? 1। तो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ से उनको भी खिताब किया, कहा ला युजमा बैना मुतफर्रिक़िन, कि जो मुतफर्रिक़ अलग अलग हैं उनके दरमियान जमा नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा वला युफर्रिक़ु बैना मुज्तमईन, और न ही अलग अलग की जाएगी जो जानवर इकट्ठा थे, किस वजह से? मखाफत सदका, सदके की वजह से कि कहीं सदका ज्यादा ना अदा करना पड़े। यानी दो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, दोनों के ऊपर ज़कात के तौर पे बकरियां वाजिब हो रही थी। अब दोनों लोग पार्टनरशिप में काम करते, दो कुल मिलाकर के दोनों के पास 120 बकरी हैं, 125 बकरी हैं, एक के पास 90 बकरी है, एक के पास 35 बकरी हैं। तो क्या करें? जब साहिब ज़कात आए या साइयु ज़कात आए या आमिल अला ज़कात आए तो दोनों क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खिताब जो साहिब ज़कात उनको कहा ला युफर्रक़, अलग अलग नहीं की जाएंगी जो चीजें इकट्ठा हैं। कैसे इकट्ठा अलग अलग नहीं की जाएंगी? 125 बकरी दोनों के पार्टनरशिप में है, एक का जो हिस्सा है वो 35 बकरी आता है, एक के हिस्से में 90 बकरी आती है। अब दोनों अलग, अगर 125 हैं तो हमने पढ़ा कि 121 से लेकर के 200 तक 2 बकरियां बतौर ज़कात वाजिब होती हैं। तो दोनों का साथ मिला हुआ है तो वहां पर कितनी होंगी? 2 बकरियां बतौर ज़कात वाजिब होंगी। अब ये क्या करें? जब आमिल अला ज़कात आए तो उन दोनों को कहने कि भाई ये 35 बकरियां मेरी हैं, 90 बकरियां इनकी हैं, इनके 90 में एक बकरी ज़कात के तौर पे वाजिब होती है, आप एक बकरी ले लीजिए, जाइए, 35 वाले को अदा ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला युफर्रक़ु बैना मुज्तमईन, कि जो इकट्ठा है उनको आप अलग अलग नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक ये खिताब हुआ साहिब ज़कात को, और खिताब किस तरीके से? जो साइयु ज़कात है उसको किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से खिताब किया कि आप दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। कैसे? दो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, 100 बकरियां दोनों के पास हैं, ज़कात कितनी वाजिब हो रही हैं? एक एक। अब आमिलुल ज़कात जो है, साइयु ज़कात है, जो ज़कात को इकट्ठा करने वाला है, वो आए क्या करे? होशियारी दिखाए कि भाई तुम दोनों पार्टनर हो, हाँ है, अपनी अपनी बकरियां अलग अलग करो, 50-50, इसने 50 अलग किया, उसने 50 अलग किया, उसके 50 में से 40 से ऊपर तादाद है, एक बकरी उससे लिया, 40 से ऊपर तादाद है, एक बकरी उससे लिया, यानी 2 बकरी बतौर ज़कात लेके जा रहा है। अब दोनों की मिली हुई थी एक साथ है तो कितनी बकरी हो रही थी? एक। तो एक तरफ से खिताब आमिल अला ज़कात को भी है, ला युफर्रक़ बैना मुज्तमईन मखाफत सदका, कि सदके के डर से उसको अलग नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस जुमला को समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से।
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما کان من خلیطین، خلیط بولتے ہیں پارٹنر کو، شریک کو، الشریک الذی یخلط ماله بمال شریکہ، جو اپنے مال کو اپنے پارٹنر کے مال سے ملا کر کے رکھے. کہتے ہیں وما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بالسویہ، اگر خلید کا معاملہ ہے، دو لوگوں کے جانور ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس میں جو دونوں کا جتنا شیئر ہے، اگر زکوٰۃ واجب ہوگی تو دونوں کے جتنا مطلب شیئر ہے اس کے اوپر اتنا ہی زکوٰۃ واجب ہوگا. یعنی ایک کا 70% ہے، ایک کا 30% ہے. اب زکوٰۃ واجب ہوا تو خلید جو زکوٰۃ واجب ہوگا تو ادا کرے گا. تو کیا دونوں کو 50-50 زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ نہیں، بلکہ جس کا جتنا شیئر ہوگا، پارٹنرشپ ہوگا، اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا زکوٰۃ اس کے حصے میں سے جائے گا. تو یہ کہا بالسویہ، یعنی برابر برابر دونوں کے اوپر واپس جائے گا زکوٰۃ. ولا یؤخذ فی الصدقۃ حرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے اندر، صدقہ سے مراد جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا زکوٰۃ واجبہ ہے، زکوٰۃ واجبہ کے اندر حرما بوڑھ کو نہیں لیا جائے گا، یعنی جو کھوسٹ ہو، جو بوڑھ ہو، کسی کام کے نہیں رہ گئے، ان کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں لیا جائے گا. ولا ذات عیب، اور اس طریقے سے وہ جانور جو عیب دار ہیں ان کو بھی بطور زکوٰۃ نہیں لیا جائے گا. کہتے ہیں عیب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عیب سے مراد وہی عیوب ہے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں منع کیا ہے: کان کٹا، سینگ ٹوٹا، لنگڑا، العارج، اور اسی طریقے سے ایسا جانور حزیل جس کا ہڈی الگ الگ دکھ رہا ہو، گوشت اس کے اوپر نہ ہو، تو ان تمام جانوروں کو نہیں لیا جائے گا. وقال زہری جزاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار. اور امام زہری رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ اذا جاء المصدق، جو چندہ وصولنے والا، زکوٰۃ لینے والا آتا ہے، وہ کیا کرے؟ بکریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے. 1/3 جو ہوگا اچھی بکریوں کو 1/3 میں رکھے، پھر 1/3 میں جو متوسط بکریاں ان کو رکھے، پھر 1/3 میں جو خراب بکریاں ان کو رکھے. کہا وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ، اور جو مصدق ہوگا، جو ساعی زکوٰۃ ہوگا، وہ بیچ والے، جو نہ بہت زیادہ اچھا ہے نہ خراب ہے، بلکہ اوسط مال میں سے زکوٰۃ کو لے گا. وَلَمْ يَذْكُرُ الزُّهْرِي الْبَقَرَ، اور امام زہری رحمہ اللہ بکر کے زکوٰۃ کا اس کے اندر ذکر نہیں کرتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ اس باب کے اندر، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا منہج ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لاسٹ میں، ہر حدیث کی باب کے لاسٹ میں کہتے ہیں وفی الباب عن فلاں وعن فلاں، یعنی اس کی متابع اور شواہد بھی ہیں. یعنی وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اور یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب سے. اور کہتے ہیں اس باب کے اندر ابو بکر بن صدیق سے بھی حدیث ہے، گویا کہ صحابی مختلف ہونے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شواہد کہیں گے. اتفاق الراوی فی لفظ او معنی مع اختلاف الصحابی، کہ راوی کا کسی دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے راوی کا حدیث کے اندر اتفاق کرنا، الفاظ کے اندر یا معنی کے اندر، لیکن اگر صحابی مختلف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں. اگر صحابی دونوں کے ایک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعہ کہتے ہیں. تو یہاں پر صحابی مختلف ہو جا رہے ہیں، یہاں پر ابو بکر صدیق سے گویا کہ یہ شاہد ہے. وبحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور اسی طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں حدیث ابن عمر حدیث حسن، اور ابن عمر کی جو حدیث ہے یہ حدیث حسن ہے. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، اور اسی طریقے سے جو ہم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کا منہج پڑھا ہے کہ وہ کتاب کے لاسٹ میں یہ بھی کہتے ہیں، ائمہ کرام کے منہج کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ علماء کا کیا منہج ہے، فقہا کا، فقہا نے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا فقہا کا کیا مذہب، ان کے مذاہب کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں. تو وہی کہا والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، عام فقہا، عوام جمہور فقہا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، اور زہری ان کے علاوہ اور یونس بن یزید اور بہت سارے لوگ نے زہری سے حدیث کو روایت کیا سالم سے، اور اس کو مرفوع نہیں کیا، بلکہ سفیان بن حسین نے اس کو مرفوع کیا ہے. مسئلہ کہاں ہے، کیا ہے یہاں پر؟ سفیان بن حسین جو کہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ زہری سے، اور روایت کرتے ہیں سالم سے، اور روایت کرتے ہیں ان ابھی اپنے عبداللہ، اپنے باپ عبداللہ بن عمر بن خطاب سے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.